پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، جو کر رہے ہو اللہ لکھوا رہا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو زبان سے بولتے ہو وہ فوراً کیچ کیا جا رہا ہے۔ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، کراماً کاتبین، ان کا کام ہے یعلمون ما تفعلون، میں جو کروں، جہاں کروں، جس وقت کروں، وہ اسے لکھتے جائیں لکھتے جائیں۔ دو چپ لگا دی، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو۔ کوئی اچھا کام ہوگا تو ادھر والا لکھے گا، کوئی غلط ہوگا تو ادھر والا لکھے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پر قبضہ ہے، اور اس ساری کائنات کو اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا۔ یہ جہان خود بخود نہیں بنا، ان ربکم اللہ، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض، میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین آسمان بنائے، فی ستۃ ایام، اس میں 6 دن لگائے، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا، یغشی اللیل النہار، میں وہ اللہ ہوں جو رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، تو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے، یطلبہ حثیثا، ان میں یہ دوڑ چلتی رہتی ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، سورج، چاند، ستارے، ہر شے اس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے کہ خود بخود نہیں بنا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، تم کس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 2 دن میں بنایا، اس کا خول، وجعل فیہا رواسی من فوقہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، پھر زمین کے اندر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی ضرورتوں کے خزانے بھر دیے، سٹور کر دیا، ہر چیز کو اللہ نے سٹور کر دیا۔ قیامت قائم ہوگی اور زمین کے خزانوں کا 1000واں حصہ بھی استعمال نہ ہوگا۔ اللہ اتنا نے غافر زمین کے اندر بھرا، اس میں اللہ نے 4 دن لگائے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا کیا، وہی دخان، آسمان ایک دھواں تھا، فقال لها، آسمانوں سے کہا، وللارض، زمینوں سے کہا، ایتیا، آؤ، طوعا او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے میرے آگے جھکو، قالتا، زمین آسمان بولے، اتینا طاعین، یا اللہ ہم مان گئے، ہم مان گئے، ہم مان گئے۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، جیسے زمینیں بنائیں ایسے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 دن اس میں لگائے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ حکم دیا اور اپنے حکم کے ساتھ باندھا پکڑا۔ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، آپس میں ٹکرا جائے ساری کائنات۔ یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اپنے سورج 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے، اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہے، اور پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا رہا ہوں، کوئی اس کو چلا سکتا؟ اتنی تیز رفتار۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا،
حتی عاد کالعرجون القدیم، ایک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں. ولللیل سابق النہار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے. وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے. جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے. وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے. عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے. تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے. اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے. سورج، چاند، ستارے، ہوا، یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت بھی میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے. میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہیں ہو گئے، ہل نہیں سکے گا. کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے. جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے. یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے ساتھ حکمران ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا جو اللہ چاہتا ہے. ایک قرآن میں اللہ نے یہ ذہن نبیوں کے قصوں سے ہمارا بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ڈنڈا 10 سال سے. یا اللہ یہ عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی. ہی عصایا، میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واحش علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا القہا یا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پہ ڈالو، زمین پہ ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سانپ بنا. لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح جو افریقہ میں ہوتا ہے، جو پورا بکرا کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے. اور تیز رفتاری میں جان کی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے. اور زہر میں حیہ کی طرح سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کر. ایک ہوتا ہے کأنہا جان، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، زہریلا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑی، یہاں سے لے کر وہاں تک. تو 3 مختلف سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا. وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا، زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان کی طرح تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود موسیٰ پکڑو. کہا اللہ میں نہیں پکڑتا. بھاگے جا رہے، یہ بات بھاگے ہو رہی، کھڑے ہو کے نہیں ہو رہے، بھاگ رہے ہیں. اوپر سے آواز آ رہی پکڑو گا. بابا میں نہیں پکڑتا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود. اتنا اس کو اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے. نبیوں میں سے 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ. پھر کہا خذها ولا تخف، موسیٰ پکڑو ڈرو نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، واپس ڈنڈا بناؤں گا. کہا یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا. وہ بھاگے جا رہا ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ انک من الآمنین، موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے گا، گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا ہے. تو اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہ نہیں، منہ سے پکڑو. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں اوپر کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے، کچھ نہیں. ورنہ یہ کپڑا تمہیں بچا لے، تمہیں ویسے ہی سارا نکل جائے گا.
اب وہ آگے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور بڑے اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا، اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا تھا، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنا۔ سامنے شیطان آئے گا، تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا، تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے۔ ایک سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا۔ نیا نہیں، وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے، اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے۔ یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، اتنا پردے میں ہے۔ ایک دم ایک نوجوان خوبصورت کمرے میں داخل ہوتا، فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت، تو مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کون ہو؟ ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں فرشتہ انسان، تیری کوئی حاجت نہیں، میرے پاس کیا کرنا ہے؟ اہب لکی غلاما زکیا، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے تمہیں بیٹا دیا جائے۔ کانا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیا، اور میں غلط عورت نہیں ہے کہ میں گناہ کروں اور اس سے حمل ہوش۔ بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، حلال نکاح ہے، حرام زنا ہے، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال كذلك، قال بھی ہو جائے گا، قال ربك هو علي هين، کا تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، وہ ایک نشانی ہوگا، وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک اللہ کی رحمت ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر شادی کے ہی بیٹا دینا ہے۔ اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے، وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے، پیچھے آ گئی دیوار، اب دیوار کے آگے تو وہ جا نہیں سکتے تو یوں لگ کے کھڑی ہوگی، تو جبریل آئے، انسانی شکل، یہاں سے پکڑا، ہاتھ کو نہیں ٹچ کیا، یہاں سے پکڑا کرتے کو، اور دور سے کھڑے ہو کر پھونک ماری، ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل تیار ہو، 1 سیکنڈ، ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا پھر 9 مہینے اٹھایا، ایسا نہیں ہوا۔ فَحَمَلَتُهُ، فا کا لفظ آتا ہے، فَانْتَبَذَتْ، پھر فا کا لفظ آتا ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر فا کا لفظ آتا ہے، فا اور فا، یہ عربی زبان میں کسی کام کے فوراً ہونے کو بتا رہا ہے۔ فا کا مطلب فوراً کسی کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، ادھر درد ہوا، ادھر وہ بھاگی، وہ درختوں کے اندر جا کر ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، اور جاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، تو وہ روئیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے، اب میں کیا کروں؟ تو جبریل پھر آ گئے، فناداھا من تحتھا، ذرا پردے میں، اب سامنے نہیں آیا، ذرا پردے میں آئے، کیا بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو، لا تحزنی، ڈرو نہیں، کہ جعل ربک تحتک سریا، پر مارا پانی کا چشمہ نکلا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور وہ جو کھجور تھی اس اوپر سے کٹی ہوئی تھی، خشک کھجور تھی، خالی اس کا تنا تھا، تو جبریل نے کہا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، تو انہوں نے ہلایا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تو دیکھے گی کہ یہ کھجور کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پتا ہے، لیکن جب اس نے ہلایا تو ایک دم تازہ کھجوریں گرنے لگ گئیں، تازہ کھجوریں۔ تو جبریل نے پھر کہا، مریم، جو اللہ اس درخت کو بغیر شاخ کے پھل دے رہا ہے، تجھے بغیر مرد کے بیٹا دے رہا ہے، کلی وشربی وقرری عینا، کھا پی صاف صوف ہو اور سکون پکڑ، سکون میں آ جا، اور جا
بعض شہر کی طرف جا، لوگ آئیں گے کہیں گے تو نے یہ کیا کیا؟ تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، اس سے بات کرو، بچے سے بات کرو۔ بنو اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بولنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ وہ سچ بھی بولے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ تو فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ ہاتھ میں اور آئیں باز شہر میں، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَكَ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، شور مچ گیا، مریم یہ کیا کیا؟ یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے یوں کیا۔ اس کا مطلب تھا روزہ، اور اس کا مطلب تھا اس سے بات کرو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہنے لگے مریم تو اتنی بے وقوف ہے کہ تجھے اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آیا، تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے، تو کہتی زکریہ علیہ السلام نے چپکے سے میری شادی کر دی ہے، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے کہتی بچے سے بات کرو۔ کبھی بچہ بھی بولا، اور شور مچا ہوا ہے کہ ایک دم یہ آدھے پونے گھنٹے کا بچہ، اس کی آواز بلند ہوئی اور اس لاؤڈ سپیکر سے اوپر چلی گئی، پورے شہر گونج اٹھا، قال انی عبد اللہ، لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے کہا نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، وبرم بوالدتی، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، فرما بردار بنوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، والسلام علی یوم اموت ویوم ابعث، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میرے اللہ کی میرے اوپر سلامتی ہے، جب پیدا ہوا، جب مروں گا، جب اٹھایا جاؤں گا۔ ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، عورت کو ایسا پردے کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اتنی عورتوں کا ذکر قرآن میں کیا، کسی کا نام نہیں ذکر کیا سوائے حضرت مریم کے نام، باقی سب کو امرات العزیز، امرات فرعون، امرات نوح، امرات کے ساتھ، گورنر کی بیوی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اللہ نام بھی لے سکتا تھا۔ مصر کے گورنر کی بیوی تو لفظ زلیخا بھی کہہ دیتا، زلیخا نہیں کہا۔ فرعون کی بیوی اللہ آسیہ کہہ دیتا، آسیہ نہیں کہا، صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کا نام اللہ نے اس لیے واضح کیا کہ ایک بہت بڑے طبقے نے اللہ پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ کہ اس کا شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ کہ اس کا مددگار ہے، فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس ایک اللہ کی کبریائی بڑائی کے گن گا، گیت گا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، تاکہ سارا وجود اس کے آگے ڈھلتا جائے، چلتا جائے۔ یہ واقعات یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اس بات پہ لاتا ہے جب سب کچھ تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی مان کے چل کہ یہ تیرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے، جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے ایسے ہی اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایک دن آئے گا، ازفت الازفہ، وہ قریب آ چکا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، وہ آئے گا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی بڑی خوفناک۔
ہے کیا عجب دن ہوگا، شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی، کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات۔ پرندے واپس گئے ہوں گے اپنے درختوں پر، گھونسلوں پر، شیر اپنے ٹھکانوں پر، چیتے اپنے ٹھکانوں پر، بھیڑیے اپنے ٹھکانوں پر، بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس اپنے اپنی جگہ پر۔ اور اگر یہ بولٹن اس وقت موجود ہوگا تو بولٹن کے باشندے سوئے ہوں گے اپنے گھروں میں، کوئی ادھر تیاری کہ میں جاب پہ جانا ہے، یہ میرا سامان پڑا ہے، میں نے اسکول جانا ہے، یہ میری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے آفس جانا ہے، یہ میری فائلیں پڑھی، میرا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ جیسے آج کی رات ہے ایسے ہی ایک رات آئے گی۔ دن جدا ہو کر کہے گا کہ میں کل آؤں گا، رات جدا ہو کر کہے گی میں تیرے بعد آؤں گی، اور تارے چاند ستارے بھی ابھر کر نکل کر کہیں گے ہم نے کل بھی نکلنا ہے اور ہم نے کل بھی طلوع ہونا ہے۔ سورج بھی غروب ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوگا کہ کل میں نے پھر بھی نکلنا ہے، اور چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اگلے دن بھی نکلنا ہے، لیکن اللہ کے سوا فرشتوں تک کو نہیں پتا کہ آج آخری دن آ چکا ہے۔ اور میرے نبی نے عجب نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا۔